السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ کلام، یہ پیغام آپ کے دل کے گہرائیوں کو چھو لے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم اس حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر شاید آپ کی روح کانپ اٹھے اور آنکھیں نم ہو جائے۔ وہ حقیقت ہے درود شریف۔ درود شریف پڑھنے والا انسان کوئی عام انسان نہیں رہتا۔ جی ہاں، آپ اور میں چاہے کتنی ہی معمولی، کمزور اور گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جس لبوں سے درود شریف نکلے، جس دل سے محمدی کا سلام نکلے، اس انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ وہ صرف ایک عام بندہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے نور کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس پر نور برسنے لگتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کوئی عام جملہ نہیں، یہ ایک نوری تحفہ ہے جو ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سوچئے، جب اللہ خود درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اگر کوئی انسان درود پڑھتا ہو تو کیا وہ عام رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، عام انسان وہی ہے جو صبح اٹھے، کام دھندا کرے، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور دنیا کی الجھنوں میں کھو جائے۔ لیکن درود پڑھنے والا، وہ کبھی بھی چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بستر پر لیٹے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے وقت میں بھی درود پڑھتا ہے۔ ایسا انسان کے دل میں ایک نور اتر جاتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں رحمت کی چمک آ جاتی ہے۔ لوگ اس سے کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ اس کے لبوں سے صرف درود ہی نہیں بلکہ رحمت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک عام آدمی کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ عام سے خاص بننے لگتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک خاص بات سمجھ لیجئے، جب رات کے اندھیرے میں سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھے، آنکھوں میں نیند ہو، دل میں سکون ہو اور وہ تلاوت کے بعد درود شریف پڑھے، تو اللہ کے فرشتے اس انسان کو گھیر لیتے ہیں، اس کے گھر کو نورانی بنا دیتے ہیں، اس کے گھر پر نور اتارتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہاں میرا بندہ میری محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، میں بھی اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ کیا ایسا انسان عام رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، درود شریف یہ دعا ہے جو کبھی نامنظور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اللہ اپنے محبوب کے لیے کی گئی دعا ہے، اس لیے کبھی دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والا انسان، اس کی زندگی میں کبھی مایوسی نہیں رہتی اور مایوسی نہیں آتی، اس کا دل ہمیشہ جڑتا رہتا ہے اللہ اور رسول سے۔ ایسا انسان عام انسانوں سے الگ پہچاننے لگتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، حضور میری زندگی میں پریشانیوں سے بھری ہے، رزق کی کمی ہے، برکت کی کمی ہے، دل بے چین ہے، میرے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹے، اگر تجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو درود شریف کی عادت ڈال لے،
درود پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ وہ شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، چند مہینوں کے بعد میں اس کا کاروبار شروعات ہو جاتی ہے، دل میں سکون بھی آ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے، وہ تو پہلے عام تھا لیکن اب اس کے چہرے سے نور چمکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عام انسان گناہ کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن درود پڑھنے والا اس کے گناہوں سے اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ حفاظت کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ سوچئے اگر کوئی بندہ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف درود پڑھنے کی عادت ڈال لے تو وہ عام سے عام کیسے رہ سکتا ہے، اس کا تو قیامت کا دن بھی خاص ہونے لگتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود شریف ایک خوشبو کی طرح ہے۔ عام انسان اگر مہنگے عطر لگائے تو شاید اس کی خوشبو کچھ دیر تک رہ سکتی ہے، لیکن درود پڑھنے والا انسان اس کے دل سے اٹھنے والی خوشبو، اس کے دل سے نکلنے والی خوشبو ایسی ہے جسے فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، اس کی صحبت نورانی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے ملنے میں سکون ملتا ہے، یہ سکون درود کی برکت سے ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے جانا کہ درود شریف پڑھنے والا انسان کو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے مایوسی دور ہو جاتی ہے، اس کی نصیب چمک اٹھتی ہے، تقدیر چمک اٹھتی ہے، اس کی صحبت نورانی بن جاتی ہے اور اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، یعنی وہ کبھی عام نہیں رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، عام انسان کا دل اکثر دنیا کی فکر میں سے بھر جاتا ہے، روزگار، پیسہ، جھگڑے، حسد، کام، لیکن درود شریف پڑھنے والے کے دل میں نورانی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں رحمت اور محبت بس جاتی ہے، وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اس کے چہرے کی مسکان بھی عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے بیچ رک جاتی ہے جب تک کہ تم مجھ پر درود نہیں بھیجتے، یعنی درود شریف دعا کی چابی ہے۔ جو انسان ہر وقت درود پڑھتا ہے اس کی دعاؤں میں اثر بڑھ جاتا ہے، اس کی آواز عرش تک پہنچنے لگتی ہے۔ عام انسان دعا کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، لیکن درود پڑھنے والا انسان جانتا ہے کہ میری دعا کبھی خالی نہیں جائے گی، کیونکہ میں نے اپنے نبی پر سلام بھیجا ہے۔ آج ہر انسان بے چین ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، شہرت ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان، وہ چاہے چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی رہتا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے، وہ چین کی نیند سو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لبوں پر ہر وقت درود رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عام انسان کا کوئی وجود نہیں، لیکن درود پڑھنے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے۔ جو انسان نبی کو یاد کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عام انسان سماج میں صرف اپنا نام چھوڑتا ہے، لیکن درود پڑھنے والا انسان، اس کا اثر پیڑھیوں تک رہتا ہے، اس کی اولاد نورانی بن جاتی ہے اور نورانی ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، برکت نازل ہو جاتی ہے، اس کی دعاؤں میں پوری بستی محفوظ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انسان عام نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بٹھا لیجئے، درود شریف پڑھنے والا انسان کبھی عام نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے، اس کا مقام دنیا میں بھی اونچا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ ہم سب کو درود
کی عادت نصیب عطا فرما، ہمارے لب کبھی درود سے خالی نہ ہو، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما، ہماری خبروں کو روشن کر دے، ہمیں ان خاص بندوں سے شامل کر لے جو تیرے نور اور تیری رحمت کے سائے میں ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، خصوصاً دعائیں کے لیے ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کا مسئلہ بتائیے، ہم دعا کریں گے آپ کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، آپ کی حاجات اور مراد پوری ہونے کے لیے، آپ کی جو کچھ بھی پریشانی ہے ختم ہونے کے لیے ہم دعا بھی کریں گے، خصوصاً دعا کریں گے آپ کے لیے، یا آپ ہمارے کو فون کر کے اتوا واٹس اپ کر کے آپ ہمارے کو آپ کی پریشانی بتائیے، ہم دعا کر کے آپ کے لیے ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔